السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تعالى في شان مصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعربه الصادق الأمين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ پاک پروردگار ہم کو اور آپ کو سب سے پہلے مسلمان بنائے، اور اس کے بعد آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا۔ اس پر ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہے، اور جتنا بھی ناز کرے بجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ جتنے سامعین ہمارے فیس بک یوٹیوب چینل سے جڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ بنگلور سے جناب شیخ عبد المناف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں درازی فرمائے، ان کے بچوں میں خیر و برکت سے نوازے، ان کے نسلوں میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی فون پہ تقریباً تعارف کروایا اور بیانات کی خوشخبری سنائی۔ اور جو حضرات ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، حافظ محمد صدام علی صاحب قادری، جلالۃ العلم حضرت العلامہ مولانا رشید پاشا قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر میں درازی فرمائے، اور جو یقیناً ہمارے پاس جتنے جڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً جڑنے والوں کو برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ پاک نے بعض کو بعض مقام عطا فرمایا، جیسے آدم علیہ السلام کو آدم صفیہ اللہ بنایا، نوح علیہ السلام کو نوح نجی اللہ بنایا، داؤد علیہ السلام کو داؤد خلیفۃ اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ مقام کہتے ہوئے درجو بلند کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کچھ لینا ہے کوہ طور پہ آنا، کچھ بولنا ہے کوہ طور پہ آنا، کچھ کہنا ہے کوہ طور پہ آنا۔ اے محبوب، آپ جہاں جہاں ہیں وہاں وہاں رہنا، میرا جبریل آ جائے گا۔ آپ مکے میں ہیں تو میرا جبریل، آپ مدینے میں ہیں تو میرا جبریل، آپ جہاں جہاں ہوں گے میرا جبریل وہاں وہاں ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا مقام مصطفیٰ کیا؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے، ان کے ذکر کو کون گھٹا سکتا ہے؟ اسی لیے کسی عاشق نے کیا خوب کہا، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بلند تھا، بلند ہے، بلند رہے گا۔ اور اللہ پاک رسول پاک کی شان کو بلند مقام عطا کیا۔
اور اللہ پاک آنکھ دیا، کان دیا، زبان دیا، رات دیا، دن دیا، خاندان دیا، سب کچھ دیا، پروردگار نے احسان نہیں جتلایا؟ اے لوگو، تم کو آنکھ دے کر دیکھنے کی توفیق دی، تم پر میرا احسان مانو، نہیں کہا۔ کان دے کر یہ نہیں کہا کہ تمہیں کان دیا سننے کے لیے، سماعت کے لیے، احسان مانو، کبھی نہیں کہا۔ اور رب ذوالجلال نے یہ بھی نہیں کہا زبان دیا چکھنے کے لیے، اور ناک دیا بو سننے کے لیے، سب کچھ دیا، لیکن رب نے احسان نہیں جتلایا۔ جب احسان جتلانے کی باری آئی تو رب قدیر، رب پروردگار نے ارشاد فرمایا، تم میں میرے محبوب کو دے کر احسان کیا، میرے میٹھے میٹھے رسول کو بھیج کر احسان کیا۔ تو قربان جائیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سبحانہ و تعالی رسول پاک کو بھیج کر احسان کیا۔ اس پر ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہے، اور جتنا بھی ناز کرے بجا ہے۔ تو اسی لیے ہم آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، احمد مختار، دو جہاں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، اس پر ہم جتنا بھی ناز کرے کم ہے، اور جتنا بھی ناز کرے بجا ہے۔ قرآن پاک کی 25ویں پارے میں جیسے اللہ نے فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ، اے پروردگار، یقیناً اتنی پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ نے خوشبو کو دیکھ کر دعا کرنے لگے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، تو اللہ پاک نے فرمایا، عیسیٰ تم یہ خوشبو سن رہے ہو، جہاں سے نکل رہی ہے وہ دیکھ رہے ہو؟ بولے ہاں مولا، ایک پہاڑ میں سے خوشبو نکل رہی ہے، دیکھنا چاہتی ہو اس کے اندر کیا ہے؟ بولے مولا دکھا دیں تو دیکھ لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اشارہ کرو، پہاڑ شق ہو گیا۔ آپ دیکھنے لگے کہ اندر سے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ روزہ دار ہے، اور جیسے نماز پڑھ کے سلام پھیرا، سلام کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا آپ کون؟ وہ شخص نمازی بولنے لگا، میں امت موسیٰ ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ تو ادب سے پوچھا آپ کون؟ تو آپ نے کہا میں عیسیٰ روح اللہ ہوں۔ تو خوشی سے مارے لپٹ گیا، اور حضرت نے فرمایا بتاؤ کب سے ہو؟ بولے میں 400 برس سے ہوں، 400 ایئر سے ہوں۔ بولے کیا کرتے ہو؟ بس نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں۔ کب سے؟ بولے 400 برس سے۔ اللہ اکبر۔ ایک انگور کی بیل ہے، اس انگور سے میں روزہ کھول لیتا ہوں، پانی کی نہر ہے، پانی پی لیتا ہوں، اور میں یہ بہت پسند ہے نماز روزہ، نماز روزہ، میں یہ عمل کرتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام خدا کا شکر ادا کرے، سجدے میں سر رکھ کے کہے، مولا میں آج خوش نصیب ہوں، ایسے بندے کو دیکھ رہا ہوں جو یقیناً تیرے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسے بندے کو میں نے کبھی نہیں پایا، اتنا طویل تیرا ذکر کرنے والا، تیرا روزہ اور تیرے خاطر، یعنی روزہ اور ساتھ ہی ساتھ نماز روزہ، نماز روزہ، 400 برس سے یہ تیری عبادت میں مصروف ہیں، اتنا قدیم اور کثیر عبادت کرنے والا میں نہیں پاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب عطا فرماتا، عیسیٰ یہ امت موسیٰ ہے، یہ 400 برس سے عبادت میں مصروف ہیں، لیکن ایک امت ہوگی، وہ امت مصطفیٰ ہوگا، اور وہ امت مصطفیٰ کے لیے خوشخبری یہ ہے، اللہ اکبر، کیا خوشخبری ہے؟ وہ شب برات کی ایک رات آئے گی، اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھے گا، تو وہ 2 رکعت نماز امت مصطفیٰ کے اتنے بھاری ہوں گے کہ ان کے 400 سال کی عبادت سے وہ افضل ہوگا۔ اللہ! اور یہی نہیں، وہ جو بندہ 400 برس سے عبادت کر رہا تھا، سر پہ امامہ ہرا تھا، ہرا کنجالی کلر کا، تو معلوم کیا ہوا؟ اہل سنت والجماعت جو پہلی اور بڑی جماعت ہیں، ہر جماعت کا ایک ایک ملا ہے، لیکن اہل سنت کا ملا نہیں ہے، رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کو اونچا و اعلیٰ مقام عطا کیا، تو امت موسیٰ نے بھی ہرا امامہ بنا، تو پتہ یہ چلا کہ چلتا ہوا سلسلہ امامہ کا وہاں سے چل پڑا۔ تو اسی لیے میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ عاشق رسول بننا ہے تو آقا کی پیاری پیاری بولی پہ عمل کریں،
تو دنیا کی کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نبی کے نام لینے سے اپنا نام ہوتا ہے، ان کے نام کے صدقے ہر کام ہوتا ہے۔ میں مریض عشق احمد ہوں، دوا کا کیا کام ہوتا ہے؟ درود پاک پڑھنے سے ہمیں آرام ہوتا ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ کثرت سے آپ وقت مقررہ کر عبادت کریں، اور یہ آخری دہا میں اعتکاف کریں۔ آپ یقیناً علماء کرام حضرت العلامہ مولانا نعمت اللہ قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی ہمیشہ اعتکاف کے بیان میں فرماتے ہیں، یہاں تک فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، جو کوئی مغرب سے عشاء تک یہ وقت میں بھی آپ مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں اور اللہ کے کلام کی تلاوت کریں یا درود پاک پڑھیں، للہیت پہ مصروف ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دیکھیے اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نویتو سنت الاعتکاف، یہ پڑھنا ہے اور مغرب سے عشاء تک بھی مسجد میں بیٹھ کر تلاوت قرآن اور درود شریف یا بہتر عمل کرتے رہیں، یا نوافل کی کثرت کر لیں، کم وقت میں بھی اتنی بھی نیت کر لیں، مغرب عشاء دو نماز پڑھ کے آپ باہر نکل جائیں تو آپ کا اعتکاف بھی ادا ہو جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں نماز پڑھو جنت لو، صدقہ کرو جنت لو، خیرات کرو جنت لو، زکوٰۃ دو جنت لو، ہر اچھا کام کرو جنت لو۔ روزے کے بدلے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی، بس جنت نہیں، جنت کا مالک تمہارا ہو جائے گا اور تم اس کے ہو جائے۔ اسی لیے روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور رمضان کے روزے ایک مہینہ رہنا ہے، سال بھر روزے کا ثواب لینا ہے۔ اور جو کوئی 6 روزے نفل رکھیں گا، شوال کے عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، اور عید کے بعد آپ 6 روزے رکھ لیں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان کا ثواب ملنے والا۔ آقا نے اس کے لیے بھی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرور آقا کی بولی پہ عمل کریں تو دنیا کی کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ ضرور میرے جتنے دیکھنے والے روزے اور اعتکاف کی نیت کر اپنے قریب کی مسجد میں مغرب سے عشاء تک ہی صحیح، اب جتنا وقت ملتا ہے اللہ کے گھر میں گزاریں، تو وہاں کا سانس لینا عبادت، وہاں قرآن کی تلاوت کرنا عبادت۔ اللہ کے گھر میں جتنا وقت گزاریں گے، وہ مسجد کی وہ جگہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آپ کی بخشش فرمائی۔ جیسے ہم ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ منہ سے ایک فرشتہ نکلتا ہے، آسمانوں میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، آواز دیتا ہے مولا جس کے منہ سے میں نکل کے آیا ہوں اس کو کب جنت ملے گی؟ اللہ پاک فرمائے گا کون کہا؟ کہنے والا کہے گا فرشتہ تیرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ کہو جنت میں داخل ہو جاؤ، لا الہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، نبی کی نکلی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جانیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتے یہیں کھڑا ہو جا، جب وہ آئے گا تو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا۔ تو اسی لیے میرے پیارے، یہ جو کرونا میں جو شہید ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور وہ جنتی ہیں، شہادت کی موت۔ تو میرے پیارے، موت تو سب کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آئے ہیں جانے کے لیے، جانا ہے رہنے کے لیے۔ تو ہم آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوک محبت رکھیں۔ بہت سے لوگ ہمارے آقا کا جب بھی نام ہے ہم انگوٹھی چومتے ہیں تو بعض لوگ گور گور کے دیکھتے کیا ہو رہا ہے، بعض لوگوں کو پتہ نہیں۔ بانی جامعہ بھی بتاتے ہیں، اہل خدمات شریعہ میں بھی علماء نظامیہ نے لکھا، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اس بارے میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، آپ آقا کے روبرو ہو بہو تشریف فرما ہے، جب حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ آواز 2 بار آئی تو آپ نے یہاں سے انگوٹھا رکھا اور آنکھوں پہ ملنے لگے۔ آقا نے بعد اذان کے ارشاد فرماتے ہیں
کہ یقیناً جو کوئی میرا امتی جب بھی میرا نام سن کے انگوٹھے چوم لے گا اس کی آنکھ میں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، آنکھ کی روشنی بڑھے گی اور اس کو میرا دیدار نصیب ہوگا۔ یہی نہیں میرے آقا فرماتے ہیں اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ گاڈ گفٹ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشقوں کے لیے رکھا ہے، ضرور انگوٹھے چومیں، اور چومنے سے یقیناً آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ انگوٹھے چومنے سے یقیناً آپ کا نمبر صحیح ہے تو نمبر نکل جائے گا، اور یہ ہونے سے آقا کا دیدار ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ عاشقوں میں شمار ہوگا، آپ کے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کا مقام سمجھیں، آقا کا مرتبہ سمجھیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکت دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن پہنچے تو یمن کے لوگ دیکھنے والوں نے دیکھا یمن میں کیا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو یمن کے بادشاہ کو ابو جہل خط لکھا کہ تمہارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت آئی ہے، تم اسے روکو، اور فوراً ان کو روک کر یہ کہو کہ یقیناً یہاں سے، اور ان کے بارے میں ساری تفصیلات غلط آپ نے اعلانات دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے متعلق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یمن کے بادشاہ کے پاس خط پہنچا۔ وہ خط لیا اور پڑھنے کے بعد یمن کا بادشاہ بولنے لگا کہ میرے یمن کے علاقے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ 2 وزیر کو بھیجا۔ جب معلوم ہوا کہ یمن میں کہاں ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ پہنچ کے کہنے لگے کہ ہمارا بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادشاہ کو کیوں زحمت دیتے ہو، چلیے ہم خود چلتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یمن کے محل کے قریب پہنچے، خوشبو مہک رہی تھی، نورانی چہرہ تھا، پیاری زلف تھی، اور پیارا چہرے مبارک تکتے رہے، اور فوراً یمن کے 2 وزیر جا کر اپنے بادشاہ سلامت سے کہنے لگے کہ بس جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ بولے محمد؟ بولے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش ہو کر کہا بادشاہ نے اپنے محل میں بلایا۔ جب محل میں گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ تکتے رہا، اور دیکھا کہ ایسا چہرہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، ایسا نورانی پیارا چہرہ، کیا کہنا، قرآن خود کہتا ہے چہرہ ہے تو والضحیٰ ہے، آپ کے زلفیں واللیل اذا سجا ہے، اور پوری قرآن یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ تکتے رہا۔ 2 سوال پوچھنے کی خواہش کی، آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہم آپ سے 2 سوال پوچھتے ہیں۔ آقا نے مسکرایا، عرض کرو۔ تو کہنے لگے پہلا سوال، آسمان پہ چاند دکھ رہا ہے، اسے 2 ٹکڑے کر دو۔ آقا نے مسکرایا اور کہا ٹھیک ہے، اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، ہوا ہے چاند 2 ٹکڑے تمہارے ایک اشارے سے، ہوا ہے چاند 2 ٹکڑے تمہارے ایک اشارے سے، خدا کا عزم تم ہو، حکم تم ہو، فیصلہ تم ہو۔ چاند جو ٹکڑے ہوا تو تکتے رہ گیا۔ پھر یمن کا بادشاہ کہنے لگا دوسرا سوال۔ آقا نے فرمائیے، تو بولنے لگا سر جھک گیا۔ بادشاہ وقت کا سر جھک گیا اور ادب سے عرض کیا رسول اللہ دوسرا سوال کہہ نہیں پا رہا ہوں، آپ جانتے ہیں تو دوسرا سوال بتا دیں۔ آقا فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں، عرض کر دوں یا رسول اللہ بتا دیجئے دوسرا سوال میرا ہے، کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بچی پیدا ہو کے آج 18 برس کی ہو گئی، اور وہ ہاتھ پیر کی معذور ہے، بستر پہ ہے، اور اسے اچھا چاہتا ہے، جا تیری بیٹی کو میں نے اچھا کر دیا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زبان سے بات نکلی تو چیخ مارتے ہوئے اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسلام میں داخل ہوا، اور در و دیوار کو گواہ رکھا ہے، در و دیوار تم گواہ ہو جاؤ، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور اقرار کرتا ہوں منہ سے اور دل سے تصدیق کرتا ہوں کہ بس میری دل کی بات بھی بتا دی اور میرا مسئلہ حل فرمایا۔
اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سننے کے بعد جیسے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تو فوراً یمن کا بادشاہ تو اسلام میں داخل ہو گیا، سارے لوگ کہنے لگے بادشاہ سلامت، جیسے آپ کلمہ پڑھیں ویسے ہم کو بھی پڑھا دی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وقت واحد میں سب کو اسلام قبول کیا۔ یمن میں ایسی پیاری تبلیغ پھیلی کہ یقیناً غیروں کو اپنا بناتے رہے۔ آج دنیا میں تبلیغ پھر رہی ہے، اپنے کو غیر بناتے جا رہے ہیں اور محبت رسول نکالتے جا رہے ہیں۔ خیر میں وہ کبھی کسی وقت وہ ذکر میں آؤں گا، میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کا ذکر کروں، اور مبارک زبان کو میں اپنی زبان سے ان کا ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جو نبی کو نہیں مانتا ہم اس کو نہیں مانتے، چاہے وہ خاندان میں ماموں ہو، چچا ہو، خالو ہو، تایا ہو، دادا ہو۔ خود آقا کو نہیں ماننے والا ہمارا باپ بھی ہے تو وہ ہمارا باپ نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا اس سے ہمارا کوئی رشتہ ہے نہ رشتہ رہے گا۔ یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ تو میرے پیارے، یمن کا بادشاہ اپنے گھر گیا، آواز دیا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو جو لڑکی واقع جو بستر پہ پڑی تھی وہ دروازہ کھولی، بیٹی باپ کو دیکھی اور باپ بیٹی کو دیکھا، ایک دوسرے کو تکتے رہے اور فوراً گلے ملے۔ اور بیٹی کہنے لگی ابو لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ، کلمہ پڑھی اور باپ سے جڑ گئی اور باپ کو لپٹ گئی، رونے لگی۔ تو باپ بولنے لگا بیٹی تو کیسی اچھی ہو گئی، بیٹی تو کیسی اچھی ہو گئی۔ تو بیٹی کو کہنا پڑا ابو جو نبی آپ کو کلمہ پڑھا وہی نبی مجھے بھی کلمہ پڑھا دیا، وہ نبی کوئی اور نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، احمد مختار، ایک اشارے میں چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے، ایک اشارے میں سورج کو پلٹانے والے، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، بیماروں کے طبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی۔ اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ضرورت اس بات کی ہے آقا دو جہاں سے محبت کرنا ضروری ہے، اور ان پہ درود پڑھنا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ جس نے درود پڑھنا بھول گیا جنت کا راستہ بھول گیا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بات مجھے کل حافظ صدام صاحب نے یاد دلائی کہ یقیناً جنت کسی کی باپ کی نہیں رسول پاک کی ہے، ہم بھی رسول پاک کے ہیں، جنت بھی ہماری ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت رکھیں، درود پاک کی کثرت کریں، اپنے بزرگوں کا ادب کریں، ماں باپ کا ادب کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً یمن پہنچ کر وہاں پر دکھا دیا کہ سچائی کیا ہوتی ہے، علم غیب کیا ہوتا ہے، اور نبی کا مقام اور دین اسلام کی تبلیغ اس طرح سے آپ نے پھیلائی۔ اور جتنے انبیاء اکرام آئے سب معجزہ لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، ایوب علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، یہ داؤد علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام معجزہ لے کر آئے۔ تمام انبیاء اکرام جتنے آئے سب معجزہ لے کر آئے، میرے آقا تو سراپا معجزہ بن کر آئے۔ اور آقا کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہے۔ آقا کا معجزہ کیا کہنا، اللہ اللہ قربان جائیے۔ عرب میں طریقہ تھا کسی کے بارے میں کوئی جاننا چاہے تو ایک عرب کا شخص پوچھنے لگا یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی بندے کے بارے میں کسی انسان کے بارے میں جاننا چاہوں تو کس سے معلوم کروں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے گھر والوں سے پتہ کرو۔ اور وہ فوراً شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی دریافت کرنا چاہتا تھا، فوراً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں پہنچ کر کہا کہ سیدہ عائشہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ تو بے ساختہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے پہ مجبور ہوئی، چلتا پھرتا قرآن ہے تو میرا محمد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، یہ سننا ہی تھا، لیکن غیب سے ندا آئی کہ اے عائشہ تم کہو تو تمہاری بولی ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتاری،
خلقہ العظیم کہا گیا، قرآن میں بتایا گیا اخلاق آقا کے کیا پوچھتے ہو، میرا قرآن عظیم ہے، میرا مصطفیٰ بھی عظیم ہے۔ میرے پیارے، تو یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام بتایا۔ میں نے مستقل طور پہ نشا اسلامک چینل پہ جب میرے پروگرام ہوتے تو ہم نے قرآن اور شان مصطفیٰ، شان قرآن، قرآن میں مصطفیٰ کا مقام، قرآن میں شان مصطفیٰ، قرآن میں رسول اللہ کا مقام، ہر پیر کو ہمارا پروگرام ہوا کرتا ہے۔ آج بھی یوٹیوب میں ہمارے پروگرام رکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ رزاقی چینل سے ذریعے آپ کو ایک روزانہ کا ایک مضمون ہوگا، قرآن اور شان قرآن، قرآن صاحب شان قرآن۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا، مرتبہ بتایا۔ خود میرے شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ الرحمن اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں فرماتے ہیں، ارے پیارے، یقیناً معراج، برات، قدر، یہ 3 راتیں مقدس ہیں اور 2 عیدیں مقدس ہیں، رمضان، بقری عید۔ رمضان کی عید، بقری عید اپنی جگہ ہے، اور شب معراج، شب برات، شب قدر اپنی جگہ ہے، لیکن ان سے سب افضل ہے۔ تو یقیناً یہ شب قدر ہزاروں مہینوں سے افضل اس لیے ہے کہ اس میں قرآن اترا، اور جس وقت صاحب قرآن اترا تو وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ وہ عید الآیات میرے بانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عید الآیات، قرآن جس پہ اترا، قرآن رات میں اترا تو رات مبارک، اور جس ذات پہ اترا اس ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور بانی علیہ رحمہ یہاں تک فرماتے ہیں، آقا جس مہینے میں آئے، مہینے میں ایک بار آتا ہے، سرکار جس وقت آئے سال میں ایک بار آتا ہے، اور سرکار جس دن آئے ہفتے میں ایک دن آتا ہے، اور سرکار جس وقت آئے صبح سویرے سویرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ میلاد کا وقت آتا ہے۔ عاشقوں کے لیے ہر صبح سویرے سویرے میلاد ہے۔ رات کہہ رہی تھی اے اللہ رات میں بھیج، دن کہہ رہا تھا دن میں بھیج، اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا، رات میں بھیجوں تو دن ناراض، دن میں بھیجوں تو رات ناراض، ایسا وقت ہو رات دن مل رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملن کے وقت میں آقا کو بھیجا، اور کئی لوگوں کے بھیجے میں آیا، کچھ لوگوں کے بھیجے میں نہیں آیا، آج بھی نہیں آیا۔ تو انشاءاللہ ان کے بھیجوں میں لانے کے لیے یہ بھیجو، یہ ہمارا بیان کے یوٹیوب میں آ رہا ہے، تاکہ ان کو بھی بھیجو، ان کو بھی بھیجو، بڑے کو بھی بھیجو، چھوٹے کو بھی بھیجو، جہاں جہاں بھیجنا ہے بھیجو۔ جس کا بھیجا صحیح ہے اس کو سمجھ میں آئے گا، جس کا بھیجا صحیح نہیں تو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے۔ قرآن کہتا من یضللہ فلا ہادی لہ ومن یضللہ فلا مضل لہ، اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ پاک رسول پاک کو بھیجا تو ایسے نازک وقت میں بھیجا، صبح صبح سویرے کا وقت تھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس یقیناً ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بھی تذکرہ فرمایا اور مصطفیٰ کے نور ہونے کا تذکرہ فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ اور یہ بھی آقا نے بار بار فرمایا یقیناً انا مدینۃ علم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی سے محبت رکھنا اور نبی کے اولاد سے محبت رکھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو جو عطا کرتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور جس کو جو عطائیں ملتی ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ تو اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھیں اور اپنی ایمان کی حفاظت کریں اور نبی کی بولی پہ عمل کریں، تو دنیا کی کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سحری کے وقت پہ سحری کریں۔ بہت سے لوگ بدعقیدے، بدتمیز، بداخلاق لائٹ بند کر کے اذان تک کھاتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا، روز جیسا ہو جاتا، اور 5-10 منٹ پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، تو ان کا بھوکا رہنا اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے داڑھی یہاں سے یہاں تک نیچے تک چلے جائے گی، اور ان کی پہچان سلام پھیرتے ہی باہر نکل جائیں گے، دعا میں نہیں رہیں گے،
اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور یہ دعا میں نہیں رہیں گے توفیق نہیں ہوگی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ہدایت دے ان کو کہ یقیناً کہ جب روزے سے پہلے یقیناً ہمارے پاس دیکھنے میں آتا ہے سحرن پہلے بجتا تھا، اب روک دیا گیا ان لوگوں 5-10 منٹ پہلے روزہ کھولے، اور سحری آخری وقت کا مطلب وہ نہیں کہ وقت بتا دیا گیا، وہی وقت پہ ہم سحری کریں، وہی وقت پہ ہم افطار کریں۔ سحری کا کھانا برکت، رحمت، نعمت، نصرت، کامیابی بتائی، لیکن سحری کا کھانے میں کہا کہ اچھا کھاؤ۔ اچھے کا یہ مطلب نہیں کہ بہت ہی اچھا، اور آخری وقت کا مطلب یہ نہیں کہ فجر سے اذان ہونے تک، اس طرح کا نہیں ہے پیارے۔ آپ کو راتوں میں سحرن بجایا جا رہا ہے، آج سے کل تنی زمانے سے سحرن سے پہلے آوازیں دے کر اٹھائی جاتی تھی، سحری کرو اٹھو، سحری کا وقت ہو چکا ہے، آوازیں دے کر سحری کو روکنے کا بھی سحرن ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اب جیسے 4:24، 4:25، 4:20، 24 منٹ، 26 منٹ ٹائم دیا گیا، اسی کے اندر آپ کھانے پینے کو روک لینا ہے۔ پھر انشاءاللہ افطار میں اذان کے وقت سے پہلے آپ کو سحرن بجائیں گے، اس کے بعد آپ کو روزہ کھولنا ہے۔ اس کی ٹائم بھی فکس ہے، 6 بج کے جو منٹ بتایا گیا، 40 منٹ، 35 منٹ، ایک منٹ ہٹ رہا ہے، اور ہر ایریے کے حساب سے وہاں پر 5 منٹ، 4 منٹ، ہر ایریے کے حساب سے نظام الاوقات جو دیا جاتا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کی شان ہے، اور آج یقیناً تاخراتوں میں سے دوسری تاخرات ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور یہ لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دعا کے ٹائم پہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے، چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے۔ بڑوں کی عزت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا من لم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن پڑھو، صاحب قرآن سے محبت کرتے، اور قرآن کا ترجمہ سمجھو۔ اور قرآن یقیناً کئی لوگ پڑھ رہے ہیں، ہمارے کئی لوگ میں دیکھتا ہوں ہمارے برادری میں ترجمہ قرآن ان کا پڑھ کے ایمان برباد کر لیتے۔ ترجمہ قرآن پڑھو تو عشق میں ڈوبا ہوا قرآن پڑھو۔ بحر العلوم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر صدیقی پڑھو۔ پڑھنا ہے تو یقیناً جامع نظامیہ کی مشہور و معروف قاری باری صاحب کا ترجمہ پڑھو۔ پڑھنا ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا ترجمہ پڑھو۔ اور میں آپ کو ٹیسٹنگ کے لیے بتا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جب بھی سنیں گے یہ ترجمہ غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم والا، یہ ترجمہ صحیح ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، غلط۔ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا، غلط۔ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ میرے پیر و مرشد حضرت سید طاہر رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مولا کائنات کا ترجمہ فرماتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ قائم اور دائم فرما۔ مولا مشکل کشا کا ترجمہ ہے۔ ایسے عشق والے ترجمے پڑھیں گے، عاشقوں کے ساتھ رہیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اب کوئی شخص نے کہا بھائی عالموں کے ساتھ رہو، کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں 17ویں پارے میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہارا علم نہیں تو علم والے، ذکر والوں کے صحبت میں رہو اور ان سے علم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے نواز دیتا ہے۔ تو میرے پیارے، قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے، جواب حاصل کرنے والے کی ضرورت۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، سائل ہی نہیں تو راہ دکھائیں کسے۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرور قرآن سیکھنا ہے، سمجھنا ہے تو علم والے علماء کرام کے پاس آ جائیے۔ بانی جامع نظامیہ مقاصد اسلام جلد 4 میں صاف لفظوں میں 40 حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، میرے آقا کے ارشادات نقل فرماتے ہیں، العلم افضل من الجہاد، علم افضل ہے جہاد سے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم افضل من العبادہ، علم افضل ہے ساری عبادت سے۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ضروری ہے۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا،
علم ہی نہ ہو تو عمل کیا ہوگا؟ جس غیابہ میں شجر ہی نہ ہو تو پھل کیا ہوگا؟ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے راستہ ہوتا ہے، جنت کا راستہ علم فرماتے۔ تو علم دین سیکھیے، اور علم دین جتنا سیکھیں گے اتنی روشنی بڑھے گی۔ علم والا زندہ اور بغیر علم والا مردہ کہا گیا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، اور جتنا علم سیکھنا ہے سیکھتے رہیے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو مزید علم سے نوازتے رہے گا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ علم والوں علماء، اور وہ علماء جو عاشق رسول ہو، ان کے پاس سیکھتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی برکتیں عطا ہو۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ اچھوں کی صحبت اچھی رنگ لاتی ہے، بروں کی صحبت برا رنگ لاتی ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں اولیاء کے پاس جانے سے کیا ملتا، کیا نہیں ملتا۔ پیارے جایا آیا کرو، پتہ چل جاتا ہے۔ ایک ساتھ صحبت باولیاء 100 سالہ عبادت بیریا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی جا کے ولی کی بارگاہ میں گئے اور آئے، 100 سال کی بیریا عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اولیاء اللہ کی زیارتیں کرتے رہیں، اور بزرگوں کے پاس جاتے رہیں، اور ماں باپ کی عزت کریں، پڑوسیوں کا خیال کریں۔ دن بدن حالات خراب ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈرو، ڈرنا اس سے ہی ہے جس نے رب نے ہم سب کو پیدا کیا، اور یقیناً آئے ہیں جانے کے لیے، جانا ہے رہنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 4 باتیں فرمائی تھی، زندگی میں 4 چیزیں ہونا تھا، 4 چیزیں نہ ہونا تھا۔ پہلی چیز فرمائی زندگی ہونا تھا، موت نہ ہونا تھا۔ دوسری چیز فرمائی جنت ہونا تھا، دوزخ نہ ہونا۔ تیسری چیز فرمائی دولت ہونا تھا، تنگدستی نہ ہونا تھا۔ تیسری چیز صحت ہونا تھا، بیماری نہ ہونا تھا۔ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ زندگی ہوگی موت نہ ہوگی تو میرا دیدار کیسے ہوگا؟ دوسری چیز جنت ہوگی دوزخ نہ ہوگی تو مجھ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ موسیٰ۔ تیسرا دولت ہوگی تنگدستی نہ ہوگی، میرا شکر گزار بندہ کون بنے گا، کب بنے گا؟ موسیٰ۔ چوتھی بات صحت ہوگی، بیماری نہ ہوگی تو مجھے یاد کرنے والا کون ہوگا؟ موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھ کے کہا، مولا زندگی موت، جنت دوزخ، صحت بیماری، دولت تنگدستی، یہ سب تیری نعمت ہے فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت اپنے سر جھکا دی اور کہا زندگی موت، جنت دوزخ، صحت بیماری، دولت تنگدستی، یہ تیری نعمت فرما۔ تو میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقام کو سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے امتی 400 برس عبادت کرنے کے بعد 400 برس عبادت کرنے کے بعد اور ان سے مقام سے اعلیٰ مقام امت مصطفیٰ کو دیا، جو 2 رکعت نفل نماز اگر شب بارات کی رات میں پڑھ لیں تو اونچا مقام دے دیا۔ اتنا اونچا مقام دے دیا تو فوراً حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر جھکا کر کہا، مولا مجھے بھی مصطفیٰ کا امتی بنا دے، اور اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور آخری وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت موسیٰ علیہ السلام میں تشریف لانے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مقام مصطفیٰ کو سمجھا۔ 400 برس نماز روزہ، اس سے زیادہ 2 رکعت پڑھنے والے امت مصطفیٰ کو ملنے والا۔ تو میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے، اور اپنے بچوں کو نماز کا ذوق دلائیے۔ نماز ہو تو ایسی ہو، سر جھکے خدا کے لیے، دل جھکے مصطفیٰ کے لیے۔ اور ترجمہ قرآن سمجھیے، کنز الایمان پڑھیے، نور العرفان پڑھیے، خزائن العرفان پڑھیے، اور جو اہل سنت والجماعت کا ترجمہ ہے وہی پڑھیے۔ اور میں ایک آیت دیتے ہوئے میں آپ کی بات دعا پہ آتا ہوں کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ سورہ فتح کی میں نے پہلی آیت کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ بہت سے لوگ لکھے ہیں، میں ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے بزرگ نے، ہمارے اساتذہ نے، صدر الشیوخ حضرت العلامہ مولانا سید طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہتے تھے کہ ان کا نام مت لو، کام کرو۔ میرے پیر خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ بھی فرماتے ہیں کام کی ضرورت ہے، ان کے نام کی ضرورت نہیں۔
یہ جتنے بدعقیدے ہیں ان کی بڑی تحریک چلتی ہے، ان کے پاس موٹے موٹے کتابیں چھپتے ہیں، یہ پڑھتے کم ہیں چھاپتے زیادہ ہیں، اور ان کے پاس علم کی کمی ہے، اور وہ ترجمہ لکھتے ہیں یہ سورہ فتح کا، یقیناً کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اگلے پچھلے خطاؤں کو درگزر کیا، نعوذ باللہ میرے آقا کو گناہ گار ثابت کرے اس ترجمے سے۔ لیکن کئی لوگوں نے کئی ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کر لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن قربان جائیے عاشق رسول امام محمد انوار اللہ خان علیہ رحمت الرحمن نے بتا دیا کہ مقام کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اعلیٰ حضرت نے بتایا جو کوئی رسول پاک کی شان میں بے ادبی کرے اور ان کی شان میں بے ادبی کہے تو کافر۔ شیخ الاسلام بانی جامعہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کیا کہا، اگر کوئی اپنی زبان سے کہا رسول کی شان میں بے ادبی گستاخی کیا تو کافر ہو گیا، اور میرے بانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سوچا تو کافر ہو گیا۔ اللہ، آئیے انا فتحنا لک فتحا مبینا پہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلی نے کیا فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کے سبب سے آپ کے اگلے والوں کے، آپ کے پچھلے والوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ انشاءاللہ میں کل اسی آیت پہ کل حاضر ہونے والا ہوں سحری ٹائم پہ، انشاءاللہ اس کی اور مزید تفسیر کروں گا کہ معراج، برات، قدر اور عید الاضحیٰ اور تمام قرآن نے کیا دعوت فکر دیتا ہے، قرآن نے ہمیں کیا درس دیتا ہے، اور قرآن میں آقا کا مقام کیا ہے، قرآن میں اولیاء کا مقام کیا ہے، قرآن میں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور ان کی رفعت بیان کی ہے، اور قرآن ہے، اور رمضان میں قرآن آیا، اور رمضان اور قرآن اور شان مصطفیٰ کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز سلسلہ جاری رہے گا۔ میں تمام حضرات کو اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو یقیناً آپ سوال پوچھ لیجئے، انشاءاللہ جوابات دے دیے جائیں گے۔ ڈاؤٹ اگر حد سے زیادہ ڈاؤٹ ہے تو پھر اسلام سے آؤٹ۔ نبی کی شان کل بھی تھی آج بھی ہے، نبی کی شان ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کے ہر طریقے سے بیان فرمائی، اور کہا کہ تم میں یقیناً ہر چیز دیا احسان نہیں جتلایا، احسان کی باری ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تمہارے پاس رسول پاک کو بھیج کر احسان کیا، اس کا احسان مانو۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیوں ہو ان یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ تاثیر تو ضرور دعا دوا غذا میں ہے، لیکن رہی شفا دستے خدا میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد نمک چکھیا کی، جس میں 70 بیماریاں قریب نہیں آئیں گے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سیب کا سرکہ ہمارے پاس بنا ہوا تیار ہے، اس سیب کے سرکے کو بھی آپ کبھی بھی کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ ترتیب بھی اس میں بتا دی گئی۔ کئی مرض کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سرکہ میرا سالن ہے۔ سرکہ یقیناً انبیاء کرام کا بھی غذا بتائی گئی، اور آقا کو بہت پسندیدہ تھا، اور 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کھانے کے درمیان پانی پیجیے، آخری میں پانی مت پیجیے۔ اور یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں سحری میں اٹھ کر جو نفل نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور جو نمازوں کی پابندی اور قرآن کی تلاوت اور ساتھ ہی ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رکھنے والے تمام روزے داروں کو، ہم کو، سب کو روزہ رکھنے کو قبول فرمائے، اور روزے 10 روزے رحمت کے گزر چکے، 10 روزے مغفرت کے گزر چکے، یہ 10 روزے جہنم سے آزادی کے، اور یہ روزے میں آپ تلاوت کریں، کثرت سے عبادت کریں، اور یقیناً ایک ایک عبادت آپ کے لیے زیادہ ثواب رکھا گیا۔ رمضان جانے کے بعد پھر رمضان نہیں ملتا، اسی لیے الوداع الوداع یا شہر رمضان، یا تراوی، یا تساوی، یا ختم القرآن۔ دعائیں کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں پہ توبہ کر لینا ہے۔ یقیناً رمضان ہم سے راضی ہو جا، رمضان ہم سے خوش ہو جا۔ میرے دادا پیر عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ رو رو کے دعائیں کرتے اور فرماتے پیارو یقیناً قرآن پڑھو، قرآن سنو، جتنا قرآن سن سکتے سنو۔ کسی نے کہا حضرت قرآن ہمیں سنتے لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت قبلہ فرماتے نہیں سمجھ میں آیا تو بھی آپ قرآن بیٹھ کے سنتے رہو، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کیا ہوگا، یاد رکھو جب قرآن کی مجلس میں تم ہوں گے،
شبینے میں ہوں گے یا سماعت قرآن میں ہوں گے، تم بیٹھ کے جتنی دیر بھی تلاوت سنتے رہیں گے، آپ کے سمجھ میں نہیں آیا تو کیا ہوا؟ اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کا قرب تمہارے پاس آ جاتا۔ اللہ خاری قرآن کی محفل میں بیٹھنا، قرآن کی مجلس میں بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لینا، کیونکہ جس محفل میں تم بیٹھے ہیں وہ یقیناً وہ قرآن کی محفل ہے، سماعت قرآن کی محفل ہے، اور شبینے میں بیٹھے ہیں، اللہ کے کلام میں مصروف بیٹھے ہیں، تو آپ کو اللہ کا قرب آ جاتا ہے۔ میرے دادا پیر محدث دکن فرماتے ہیں، اور اکثر یہ فرماتے تھے، خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو، میں زندہ ہوں زندہ رکھو میرے رسولوں کو۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ سے محبت کیجیے، ان کی صحبت میں رہیے، اور آپ کے پاس مساجد میں امام صاحب، خطیب صاحب، مؤذن صاحب جو بھی حضرات ہیں ان سے محبت کیجیے، کیونکہ وہ علم والے ہیں، ان سے علم حاصل کیجیے۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا ہے تو علم دین سیکھیے۔ علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ضروری ہے، اور قرآن پڑھنا سیکھیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن میں خود بتایا گیا ترتیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ تجوید کا پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازم ہے، اور تجوید کا حکم ہے کہ قرآن مجید کو جو تجوید کے ساتھ پڑھے گا کامیاب رہے گا، جو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اسی لیے میرے پیارے تجوید کے ساتھ قرآن شریف سیکھیے، سکھائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے۔ اکثر لوگوں کے 1 2 3 نام ہوتے ہیں، اکثر ہم کو ہی بولتے ہیں لوگ، خاندان میں امیر خسرو، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب، کوئی لوگ کہتے ہیں خطیب صاحب، کہیں کہتے ہیں مولوی صاحب، کہیں بولتے ہیں حضرت قبلہ، کہیں کہتے ہیں پیر صاحب، کہیں کہتے ہیں کہ حضرت قبلہ۔ لیکن میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، نام اپنے اپنے ہیں، لیکن پوری قرآن کے 32 نام ہیں، 32 نیمز ہیں۔ قرآن کا نام کتاب ہے، قرآن کا نام مبین ہے، قرآن کا نام نور ہے، قرآن کا نام ہدایت ہے، قرآن کا نام بہت سے ایسے 32 نام، برہان، عرفان، نور، ہدایت، ایسے 32 نیمز ہے۔ تو اسی لیے ہر نام کے اندر ایک کیفیت رکھی ہے۔ تو آپ قرآن یقیناً آپ کثرت سے پڑھیں گے، قرآن آپ کو تبدیل کر دے گا، قرآن کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن سے محبت کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ قرآن فجر کے بعد پڑھیے، انشاءاللہ تعالی برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوتے رہیں گے۔ قرآن کی تلاوت یقیناً خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے، جو میرے بہنیں مائیں جو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنا سے اللہ سے ہم کلام کرنا ہے، اور قرآن جتنا پڑھیں گے حلق سوکھتا نہیں، سوکھا ہوا حلق اچھا ہو جاتا ہے، اور قرآن پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں تو بیماری دور ہو جاتی۔ قرآن شفا بن کے آیا، قرآن یقیناً رحمت بن کے آیا، اور وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن شفا بن کے آیا، قرآن کی تعلیمات کے ذریعے انقلاب آیا، اور قرآن یقیناً واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے سے، دیکھنے سے، سننے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں برکتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ میرے پیارے، مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، نماز کی تیاری کیجیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سنانے کو قبول فرمائے۔ یہ سحری پروگرام کو مولا دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مولا جتنے سن رہے ہیں ان کے سننے والے مولا ان کے گھروں میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما۔ مولا تو رحیم ہے، رحم فرما، تو کریم ہے، کرم فرما۔ کالی کالی رحمت والی کالی کملی میں جگہ نصیب فرما۔ ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ، حضرت علی کی شجاعت کا صدقہ، زین العابدین کی عبادت کا صدقہ، امام حسین کی شہادت کا صدقہ، غوث اعظم کی غوثیت کا صدقہ، خواجہ اعظم کی خواجیت کا صدقہ، کل انبیاء، کل اولیاء، کل بزرگان دین کا فیضان جاری فرما۔ اس شب قدر کی رات کا فیضان جاری فرما۔ مولا نہ صورت ہے دکھانے کے قابل، نہ عمل ہے سنانے کے قابل۔ مولا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے سینے کو مدینہ بنا دے، ہمارے سینے میں سے کینے کو نکال دے۔ آخری وقت ہوگا، کلمہ شہادت نصیب فرما۔ سیدھے ہاتھ میں سامنے سے نام اعمال لینے والا بنا۔
پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے سے بچا۔ مولا عالم کے انسانوں کی جان مال ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا جو اللہ کو پیارے ہو گئے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ مولا ہم سب کو عاشق رسول بنا۔ مولا ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما۔ ہماری گفتگو میں جو بھی لفظ ہو اس کو درگزر فرما۔ مولا پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم بلغ مرادنا حصل مقاصدنا مقاصد الدین والدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ الوداع الوداع یا شہر رمضان یا تراوی یا تساوی یا ختم القرآن۔ الوداع الوداع یا شہر رمضان یا تراوی یا تساوی یا ختم القرآن۔ الوداع الوداع یا شہر رمضان الوداع الوداع یا شہر رمضان یا تراوی یا تساوی یا ختم القرآن۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وارث کمال غوثنا غوث العظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ اغثنی 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 امددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر بندعم در مندعم جستو ندارم دستگیر بردرے درگاہ والا سائلم آفتاب خاطر نشاد رکن شاد یا پیران پیر بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔